السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، آپ کے گھروں کو رزق کی برکتوں سے بھر دے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹریننگ پوائنٹ ثابت ہونے والی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے خاص دن اور ایک ایسے عظیم الشان موقع کی جس کا انتظار سال بھر مومن بندے بڑی بے صبری سے کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج 6 ماہ سفر المظفر ہے اور سفر کا یہ پہلا منگل ہے۔ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی رحمتوں کے دروازے کھولنے کی ایک عظیم چابی ہے۔ ماہ سفر کے حوالے سے غلط فہمیوں کا ازالہ۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ماہ سفر کو نعوذ باللہ نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، شادیاں نہیں کرنی چاہیے یا نئے کاروبار کا آغاز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، یہ سب جہالت کی باتیں اور اسلام سے پہلے کی دور جاہلیت کی نشانیاں ہیں۔ ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، اسلام میں بیماری کے خود بخود پھیلنے اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ تو سراسر خیر اور برکت کا مہینہ ہے۔ اسے سفر المظفر کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کامیابی اور ظفر کا مہینہ۔ جب ہم اس مہینے میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک ہماری تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلے منگل کی عظیم الشان برکت۔ ہفتے کے دنوں میں منگل کے دن کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ منگل کا دن دعاؤں کی قبولیت اور مشکلات کے حل کے لیے بہت طاقتور مانا جاتا ہے، اور جب سفر کے مہینے کا پہلا منگل آ جائے تو اس کی روحانیت اور فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب کائنات کا نظام چلانے والا رب اپنے بندوں کی پکار سننے کے لیے ان پر رزق کے خزانے لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں رزق کی شدید تنگی ہے، قرضوں کے بوجھ نے راتوں کی نیند اڑا دی ہے، کاروبار چوپٹ ہو چکا ہے، یا آپ کے گھر میں فاقوں کی نوبت بھی آ چکی ہے، تو مایوس ہونا چھوڑ دیجیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ آج کا یہ دن آپ کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کافی ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی ذات پر کامل یقین سے بھرا ہوا ہو اور آپ شک کے بغیر اس پاک دربار سے مانگنے والے بنیں۔ اگلے چند منٹوں میں ہم اس عظیم الشان وظیفے کے پس منظر اور ان کلمات کی طاقت کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کی غربت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ میرے محترم ناظرین، اس وظیفے کا پہلا اور سب سے طاقتور جز قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ معجزاتی صورت ہے، جسے ہم سورہ کوثر کے نام سے جانتے ہیں۔ سورہ کوثر کا تعارف اور شان نزول۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی حوض کوثر عطا فرما دی۔ اس صورت کا شان نزول نہایت جذباتی اور ایمان افروز ہے۔ جب مکہ کے کفار نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کے وصال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا اور کہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کا رنجیدہ ہونا پسند نہ آیا۔ اللہ پاک نے فوراً جبریل امین کو یہ صورت دے کر بھیجا اور اپنے حبیب کو تسلی دی کہ اے محبوب آپ غم نہ کریں، آپ کا نام تو قیامت تک بلند رہے گا، بلکہ آپ کا عیب نکالنے والا اور آپ کو طعنہ دینے والا ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ کوثر کے معنی اور غیبی خزانوں کا راز۔ لفظ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی ایسی بھلائی، ایسی نعمت اور ایسا رزق جو کبھی ختم نہ ہو۔ محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت کے ساتھ یا خاص اوقات میں سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں اتنی برکت پیدا فرما دیتا ہے کہ کائنات کی تمام مخلوق مل کر بھی اس کا رزق ختم نہیں کر سکتی۔ سورہ کوثر کی فضیلت۔ دشمنوں سے حفاظت۔ یہ سورت انسان کے حسد کرنے والوں، جلنے والوں اور دشمنوں کی زبانوں کو بند کر دیتی ہے۔ مال اور دولت میں برکت۔ اس کی تلاوت سے گھر کے غیبی کونوں سے رزق ابلنے لگتا ہے۔ خوف سے نجات۔ اگر آپ کو کسی قسم کا خوف یا پریشانی ہے تو یہ سورت دل کو سکون فراہم کرتی ہے۔ جب آپ سفر کے اس پہلے منگل کو سورہ کوثر کے کلمات اپنی زبان پر لائیں گے تو گویا آپ اللہ رب العزت کے اس وعدے کو پکار رہے ہوں گے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ اور جب اللہ اپنے حبیب کے صدقے اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کتنا گناہ گار ہے، بلکہ وہ اپنی رحمت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور میری بہنوں، وظیفے کا دوسرا سب سے اہم ستون اسلام کی بنیاد، ایمان کی روح اور تمام ذکروں کا سلطان ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
کلمہ طیبہ کی کائناتی طاقت، یہ وہ کلمات ہیں جن پر زمین و آسمان کا پورا نظام قائم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کے پہاڑوں کو سینکڑوں میں خاکستر کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جب ایک بندہ دل کی گہرائیوں سے اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا میرا کوئی پالن ہار نہیں، تیرے سوا کوئی مجھے رزق دینے والا نہیں، اور تیرے سوا کوئی میری مدد کرنے والا نہیں، تو عرش الہی تڑپ اٹھتا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے پر فخر فرماتا ہے جو تمام دنیاوی سہاروں کو چھوڑ کر، تمام افسروں، نوکریوں اور رشتہ داروں سے امیدیں توڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کر لیتا ہے۔ توحید اور رزق کا گہرا تعلق، رزق کا تعلق براہ راست عقیدہ توحید سے ہے۔ جب تک انسان یہ سمجھتا رہے گا کہ فلاں بندہ مجھے پیسے دے گا یا فلاں نوکری سے میرا گھر چلتا ہے، تب تک وہ رزق کی تنگی کا شکار رہے گا۔ لیکن جیسے ہی انسان کا ذہن اور دل اس بات پر پکا ہو جاتا ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، تو اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں کے منہ اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک کا وعدہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کے اس خاص دن پر جب ہم سورہ کوثر کی خیر کثیر کو کلمہ طیبہ کی توحید کی طاقت کے ساتھ ملائیں گے تو ایک ایسا تسبیحی نور پیدا ہوگا جو آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹوں، بندشوں اور جادو ٹونے کے اثرات کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے اس وظیفے کے طریقہ کار کو سمجھنے کا، جس کا تھم نیل پر ذکر ہے کہ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ لوگ خود آپ کے پاس کاروبار کے مواقع، روزگار یا پھنسا ہوا پیسہ لے کر آئیں گے اور آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ برائے کرم وظیفے کے ایک ایک لفظ اور شرط کو غور سے سنیں اور نوٹ کر لیں۔ وظیفہ کرنے کا وقت اور شرائط۔ یہ وظیفہ آپ نے آج یعنی 6 صفر منگل کے دن کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ یہ ویڈیو منگل کو دیر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ منگل کی رات، بدھ کی صبح صادق سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ حالت: آپ کا باوضو ہونا لازمی ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں کوئی آپ کو ٹوکے نہیں۔ لائٹس اور ماحول: اگر ممکن ہو تو جائے نماز پر بیٹھ کر تھوڑی سی خوشبو یعنی عطر لگا لیں، اس سے روحانی ماحول بن جاتا ہے۔ وظیفے کی ترتیب اور تعداد: کیا پڑھنا ہے؟ تعداد: درود ابراہیمی نماز والا درود شریف 11 مرتبہ۔ نمبر 2، سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 129 مرتبہ۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ 313 مرتبہ۔ نمبر 4، درود ابراہیمی آخر میں 11 مرتبہ۔ خاص دعا کا طریقہ: جب آپ یہ تعداد مکمل کر لیں تو اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا دیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں عاجزی پیدا کریں۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، پھر اللہ پاک سے عرض کریں، یا اللہ، اس مبارک مہینے اور مبارک دن کے صدقے سورہ کوثر کی برکت سے میرے گھر سے غربت کا خاتمہ فرما دے، مجھے ایسا رزق حلال عطا فرما کہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، میرے رزق کے دروازے کھول دے۔ میرے دوستو، اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ آج ہی کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ اللہ کے خزانوں سے اپنا حصہ پانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے حضور حاضری لگاتے ہوئے آمین یا پھر اللہ ضرور لکھیں، اور اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی ہی مبارک ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔